السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 267 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، چترال سے محترم عمران صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کے نصاب میں کتنے چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ صدقہ فطر کے نصاب میں 5 چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی رقم اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ سونا چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، زیور کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، ہر حال میں اس کو نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر یا زیادہ ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، نمبر 2 بیچنے کی نیت تاحال باقی ہو۔ دونوں باتیں نہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں تو وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ الفقہ الاسلامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 792۔ مسئلہ نمبر 2، یہ بھی بھائی عمران صاحب کا دوسرا سوال ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، آیا عید کی نماز سے پہلے یا عید کے بعد؟ تو مسئلہ یہ کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی مالداروں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عید کے بعد اگر ادا کرے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر تاخیر کرنے سے ساقط نہیں ہوگا، عمر بھر اس کے ذمہ واجب رہے گا، جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔